سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، سادات اعظام، معززین کرام، میرے دوستو، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ ماہانہ 11ویں شیف کی محفل مبارک اپنے پورے تقدس کے ساتھ منعقد ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے، اور ہمارے علماء اپنے اسٹیجوں پر اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے پیار کرے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سرکار کی زبان مبارک میں جو تعریف آل بیت کی اور صحابہ کرام کی ملتی ہے وہ کسی بادشاہ کی نہیں ملتی، کسی دولت مند کی نہیں ملتی، کسی دانشور کی نہیں ملتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ جو محبت ہے وہ پوری دنیا میں کسی چیز کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے۔ اور مولانا نے چند ایک ضروری حقائق کی طرف اشارات فرمائے ہیں، ان پر تھوڑی سی روشنی میں ڈال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کا تزکیہ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ لفظ یزکیکم یہ ایک لیگل ورڈ ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس وقت عدالت میں گواہ گزرتے ہیں ان کے بعد ایک شہادت صفائی ہوتی ہے،
اس شہادت صفائی میں ممکن ہے صفایا کر دیں، لیکن ہوتی وہ شہادت صفائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ گواہان، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گواہوں نے جو گواہی دی ہے اس کو سچا مانا جائے، کیونکہ یہ بندے ٹھیک ہیں۔ شہادت کیا دیتے ہیں کہ یہ سزا یافتہ نہیں ہے، پہلے کسی جرم میں ان کو سزا نہیں ہوئی، ان کے ذمہ کوئی جھوٹی شہادت نہیں ہے، یہ پولیس کے کاغذاتی نہیں ہے، یہ بستہ الف کے بدماش نہیں ہے، بستہ نو کے بدماش نہیں ہے، بستہ بے کے بدماش نہیں ہے، فہرست گنڈگان میں ان کا نام نہیں ہے، یہ اجرتی جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ اگر خدا آپ کو تھانے میں کبھی نہ لے جائے، لیکن اگر لے جائے تو یہ دیکھیں لسٹیں وہاں لگی ہوتی ہیں، ہر علاقے کے گنڈوں کے وہاں نام ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فہرست گنڈگان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں اگر وہ پیش ہو جائیں تو قانون کہتا ہے ان کی بات نہ مانی چاہیے، جھوٹے ہیں، جن کی جھوٹی شہادتیں ایک مرتبہ گزر چکی ہیں، دوبارہ ان کو شہادت میں شہادت کے لیے موقع نہیں دیا جایا کرتا۔ جنہوں نے مسلمانوں کے آمنے سامنے چھاتیاں نکال کے کہا ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں، جھوٹے تو وہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی نئے سرے سے شہادت کیوں لیتے ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہوا ہے ان کو نئے سرے سے آپ کو گواہی کے لیے نہیں رکھنا۔ مگر صحابہ کے بارے میں رب نے کہا تمہیں رسول پاک کرتا ہے، اہل بیت کے بارے میں کہا وہ یطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب امت اور صحابہ کو تو پاک کر، تیری اہل بیت کو میں پاک کرتا ہوں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اس کی پتہ ہے لیگل ضرورت کیا ہے؟ اس کی قانونی ضرورت یہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اصول حدیث ہے کہ جس وقت کوئی حدیث چل پڑے کسی غیر صحابی پر چل کے ختم ہو جائے، ان پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ فلاں صحابی مجہول الحال ہے، اس کا حال پتہ نہیں، جس کا حال پتہ نہیں اس کی بات کس طرح صحیح پتہ چل گئی ہے، اس کا حال پتہ نہیں، اس کی شہادت کٹ درمیان میں کٹ جائے تو کہتے ہیں یہ حدیث مکتوب ہے، اس لیے کہ درمیان میں کٹی ہوئی ہے، جو کٹا ہوا آدمی پتہ نہیں وہ کیسا ہے۔ اور اگر چل کے وہ کسی صحابی پر پہنچ جائے، محدثین کہتے ہیں اب اس پر جرح نہیں کر سکتے ہو، صحابی سے نیچے نیچے جرح کر سکتے ہو، کیونکہ ان کی شہادت صفائی سرکار نے دی ہے، یزکیکم تمہیں پاک کرتا ہے۔ سرکار نے دنیا میں سے جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں آدمی کی پیروی کرو گے، فإنی تارک فیکم الثقلین، دو چیزوں کی تمہاری اندر بطور رہنما کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہارے مصادر قانون ہیں، قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی شہادت رب نے دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کہا جہاں تک اہل بیت کا سوال ہے، یہ میرا محبوب کہہ رہے میری اہل بیت تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اب حدیث کی بحث آتی ہے کہ اہل بیت اگر شہادت دیں تو پھر کیسا ہوگا؟ کہا اے میرے محبوب صحابہ کی شہادت صفائی تو پیش کر، تیری اہل بیت کی شہادت صفائی میں پیش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ دو سورس آف لا جو چھوڑے ہیں، قرآن کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اہل بیت کی طہارت کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے انہیں پاک کیا ہے۔ کہتا ہے یہاں یطہرا مضارع کا صیغہ ہے کہ یریدو ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے پاک کرنے کا ثبوت تو نہیں، ارادہ کرنے کا ثبوت ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ارادہ کرے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور کرنا دو مختلف چیزیں نہیں، جس کا ارادہ کرے وہ کر ڈالتا ہے، کیونکہ ارادہ ٹلتا اس کا ہے جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، غلط ارادہ کر لے یا قدرت نہ ہو وہ کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے کسی کوتاہی سے بھی پاک ہے، کمزوری سے بھی پاک ہے، ارادہ کیا تو ہو گیا۔ اس کا مطلب آل بیت کو طہارت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور یہ بات پھر
یاد رکھنے کی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو کہی ہے یہ صرف اس وقت کے اہل بیت کے لیے کہی ہے یا قیامت تک؟ اس وقت ہمارے پاس سادات وہ بھی ہیں جو بیچارے الف با بھی نہیں جانتے، لیکن اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی تعظیم و تکریم بھی اسی طرح ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کریں؟ یہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کہا جب جانتے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ حدیث مشکوک نکلی نا کہ یہ تمہیں تمہارے اندر چھوڑا تمہاری ہدایت کا باعث ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ قرآن کو بھی کہا ہے نہ چھوڑا ہے۔ قرآن کی مجید کے جو مقطعات ہیں ان کو کس طرح استعمال کرو گے؟ سبحان اللہ۔ جو متشابہات ہیں، متشابہات بھی ہیں تو قرآن میں، ان پر عمل کس طرح کرتے ہو؟ کہ ان کو چومتے ہیں، برکت کا باعث سمجھتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ آل بیت میں جو ناکارات بھی ان کو چومو، آنکھوں پر لگاؤ۔ کہا رہنمائی کا کام، پھر رہنمائی کا کام تو کچھ نہ ہوا۔ کہا جس وقت آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو اس کی ایک کلمہ نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو پھر اس کی 30 نیکیاں اس کی ملتی ہیں۔ جس طرح قرآن کے جو الفاظ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے ان کو بھی پڑھا ہے تو ثواب پورا ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اسی طرح اولاد رسول میں جو لوگ کہ دین کی تعلیم نہیں جانتے وہ حروف مقطعات کی طرح ان کی تعظیم کرو گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کرے کہ جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فائدہ معاشرے میں تو کچھ نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں جو ختم قرآن پاک کرتے ہو حروف مقطعات کو نکال دیتے ہو کہ بیچ میں رکھتے ہو؟ ان کی موجودگی میں ختم شریف ہوتا ہے، ان کا فائدہ پوری طرح پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یار یہ سمجھتے ہو کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پڑھ ہیں کچھ نہیں جانتے وہ تو ناکارہ ہے؟ نہیں، نماز میں پڑھو، نماز میں وہ آیتوں کا شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح کہ آل بیت رسول میں سے جو زیادہ باصلاحیت آدمی نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ہر جزو عزت کے قابل ہے، اس کی عزت واجب ہے، اگر کسی حروف مقطعات کی بے ادبی کرے منکر ہو جائے، کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح آل بیت میں سے غریب، سیدھے سے سیدھے، سادے سے سادے آدمی کی بے حرمتی کرے تو اسی طرح بے ایمان ہوگا جس طرح بڑے سے بڑے ایمان۔ سمجھے؟ یہ لمبا سبجیکٹ ہے مگر آج میرا یہ مضمون نہیں ہے، مفید بھی بہت ہے اور یادگاری بھی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے مجھے جو قیامت کے آثار ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ نیچے کی ٹرالی سے اوپر والی کتاب نکالو۔ یہ مشکل بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی آل بیت کی بے ادبی کی بات کر دے اس سے نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن آل بیت کے ادب کی بات کرے تو کہتے کہاں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ تو کتاب کا بندوبست ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ بند کر دے۔ یہ بات میں نے پڑھی ہے سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ قیامت کے آثار میں سے ایک ہے۔ وہ وقت یاد کرو جس وقت کے زمین کو متزلزل کر دیا جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی، زمین کے دفینے اوپر آ جائیں گے۔ اور القاریہ ثم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، پنجیا روئی جس کے آڑے ہو، دھنی ہوئی روئی کی طرح اس کی گالیں بن جائیں گی، ہوا میں اڑے گی۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرے۔ جو آثار قیامت ہے ان کے نظر آنے کا فائدہ مسلمان کو یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے اور ڈرے اور سمجھے کہ یہ خدا کی ناراضگی کے آثار میں سے ہیں۔ اگر آج سے 1000 برس پہلے بھی کہیں اس طرح کے آثار دکھائی دیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار ہیں۔
میں آپ کے سامنے وہ لسٹ پیش کرتا ہوں جو زمانے میں زلزلے آئے اور پھر اس کے زلزلے کی تفسیر چاہیے۔ زلزلوں کی تفسیر حضرت سید محمد بن رسول برزنجی نے، جو مدینہ شریف کے امام تھے، حسینی سادات میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان سے تجدید بیعت بھی کی ہے، اور ان کا آپ نے جو تحتاوی کا حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر اس کی بے شمار تعریف کی ہے۔ انہوں نے وہ آثار لکھے کہ کتنی مرتبہ زلزلہ آئے، کہاں کہاں آئے، لیکن وجہ نہیں بتائی۔ وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی ڈیوٹی ہوتی ہے حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرس کو سمجھیں۔ اسی لیے شامی لکھتے ہیں ملم یکن عالم بآل زمانے فہو جاہل، جس کو زمانے کے حالات حاضرہ کا پتہ نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ لوگ اور طرف جا رہے ہیں، وہ اور طرف جا رہا ہے، رہنمائی کس طرف کرے گا؟ جس طرف قوم جا رہی ہے اس سے آگے بڑھے، حالات کو وقت سے پہلے معلوم کرے، لوگوں کو رہنمائی فراہم کرے تاکہ لوگ آنے والے وقت میں گمراہ نہ ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے الاشاعہ۔ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابن سیرین کا قول ہے کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان شیخین کریمین سے افضل ہوں گے۔ صفحہ 160 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور کسی کی بھی فضیلت ہو بحث نہیں ہوتی، سادات کی فضیلت کی بحث ہو جاتی ہے۔ مولانا تشریف لائیں، آپ بھی مولانا آ جائیں۔ یہ بزرگ مدینہ شریف مسجد نبوی کے امام ہیں، اور حضرت فاضل بریلوی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الاشاعہ۔ اشاعہ کے معنی ریڈیو، بات اذاعہ، اس کو اذاعہ کہتے ہیں۔ اشاعہ کے بھی وہی معنی جو اذاعہ کے معنی ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں کو، اشرات شرط کی جمع ہے، شرط میں نشانی کہ قیامت کی نشانیاں۔ امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کا ذکر کیا اور کہا کہ جان عن ابن سیرین ان المہدیہ خیر من ابی بکر و عمر۔ جاء عن ابن سیرین ان المہدیہ خیر من ابی بکر و عمر۔ آگے یا ابا بکر قیل ابا بکر خیر من ابی بکر و عمر۔ یہ ان کا بھی جو ہے کنیت ہے ابو بکر ہے، ابن سیرین کی۔ ان سے کہا گیا کہ اے ابن سیرین، آپ ان کو ابی بکر اور عمر سے افضل کہہ رہے ہیں؟ قال قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، ان کو بعض نبیوں سے بھی افضل سمجھے تھے۔ آپ کے سامنے ایک دن میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت امام ربانی مجدد رسانی شیخ احمد رندی، ان کی رسائل مجدد ہے، اس کے اندر کہتے ہیں بعض ولی جو ہیں وہ نبیوں پر سبقت لے جاتے ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہ کہا، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں تم کون ہو، ہم کون ہیں، اور اپنے معاملات کی صحت کو بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس دلائل بھی ہیں اس کے۔ وعنو لا یفضل علیہ ابو بکر و عمر، کہ ان پر جناب عمر کو اور ابو بکر کو فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے المشرب الوردی فی مذہب المہدی، اس کے اندر لکھا مما یدل علی افضلیت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ خلیفۃ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملا علی قاری تو ان کا خاص مرشد ہے نا، وہ یزید کو 12 اماموں میں شمار کرتا ہے۔ جی اجے مقتدی ہے جے امام۔ انہوں نے حضور کے والدین کے کفر پر بھی کتاب لکھی ہے، میرے پاس وہ بھی موجود ہے۔ کہتے صحابہ کا اور تابعین کا اس پر اجماع ہے
کہ حضور کے والدین کافر پیدا ہوئے، کافر جیے، کافر مرے، اور کافروں کی طرح عذاب ہو رہا ہے۔ بعض مولویوں نے بات بنائی ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے، یار خود تو توبہ کی ہوگی، لیکن صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو تابعین کے متعلق جو غلط فہمی پھیلائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جو ملا علی قاری وہ کہتے ہیں کہ ان کی افضلیت ثابت ہے، کس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، اور ابو بکر اور صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم جو ہیں ان کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا جاتا، ان کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے رسول کے خلیفے کے مقابلے میں اللہ کے خلیفے کی حیثیت۔ مجھے پتہ ہے میں کسی مولوی کا لگتا کچھ نہیں ہوں، اس لیے مجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ میں سید برادری کا آدمی ہوں، اور بدقسمتی سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ سادات کو اور علماء کو اس مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا تھا، کیونکہ جہاد کا جس نے حکم دیا تھا مولانا فضل حق خیر آبادی ہمارے مذہب کے آدمی تھے۔ ہمارے سنی علماء اور سادات میں سے گلبرگے شریف والے سید لاڈلے حسین شاہ، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، 100 برس سے زیادہ عمر پائی ہے، چشتی سلسلے کے آدمی ہیں اور بڑا صاحب قلم آدمی ہے۔ گلبرگہ شریف ان کا آستانہ ہے، اس خاندان میں سے تھے، ان کو پھانسی دیا گیا تھا۔ تو جن لوگوں نے انگریز کی مخالفت کی تھی جب انگریز غالب آ گیا، اس زمانے میں تحریک پاکستان جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ بات نذیر حسین دہلوی بڑے چنگے مولوی تھے، راتوں رات شاہ جی بن گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الاقتصاد فی الجہاد، جہاد میں میانہ روی۔ انہوں نے کہا انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ آج کہتے ہیں آل حدیث آل حدیث، روزانہ اخبار میں آتا ہے، پتہ چلا آسمان کو انہوں نے پاکستان کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ پاکستان بننے کی مخالفت تم نے کی ہے، حق یہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑو، اس ملک میں چلے جاؤ جس کے حامی تھے۔ ظلم کی بات ہے۔ اور اس پہ ان کے مرید تھے نواب صدیق الحسن قنوجی، ان کو بھی جاگیر ملی تھی۔ یار مولوی صدیق الحسن قنوجی کا فوٹو اگر دیکھیں، ماہندران کے بھتنوں کا فوٹو، اور نواب صدیق الحسن قنوجی کہلاتا سید ہے۔ یار کلوڑیا نا امام ہے، وہ آخیا میں سید ہاں، اگر بیڑے بڑا ڈنگر بھی کلے تلائی تو نٹھوں۔ نواب صدیق الحسن قنوجی کوئی 3 فٹ اونچائی کے آدمی تھے، اتنے ہی چوڑے بھی تھے، داڑھی اتنی تھی 10 آدمیوں پر تقسیم کی جائے پھر بچ جاتی تھی۔ اس لیے پتہ چلتا تھا داڑھی اور کی ہے، یہ بیچ میں اور کوئی بندہ گھسا ہوا ہے۔ ان کی شادی نواب جہاں آرا بیگم سے ہوئی۔ نواب جہاں آرا بیگم کون تھیں؟ وہ ریاست بھوپال کی ملکہ تھیں، اور ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ ان کا اتنا دوستانہ تھا کہ وہ اس کو پیار سے کہتی تھی یہ ملکہ ہند ہے۔ ملکہ وکٹوریہ ان کو کہتی تھی یہ ملکہ ہند ہے۔ اور سرزمین ہند میں 2 خوبصورت عورتیں گزری ہیں، ایک نور جہان گزری ہے جو سلیم جہانگیر کی بیگم تھی، دوسرا ملکہ جہاں آرا بیگم۔ جب ان سے ذکر کیا گیا کہ تمہاری شادی ان سے کرتے، ان کا یہ تو قبلہ بن جائے میں ادھر منہ کر کے سجدہ نہ کروں۔ 6 فٹ قد کی عورت، چاند کا سا چہرہ، خوبصورت، انگریزی فرفر بولتی ہے، نواب کی بیٹی تھی، ادھر وہ انگلینڈ میں پڑھی تھی، بہت اچھی زبان انگریزی بولتی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پھر جاگیر واپس کر لیں گے۔ یہ زمیندار میں بڑی مشکل ہے، دقت ہے، اگر زمین کا معاملہ چھڑ جائے اس کو جو کچھ کہو وہ مان جاتا ہے۔ اس وقت وہ راضی ہو گئی۔ اس کو جاگیر بھی انگریز کی وفا کی وجہ سے ملی۔ نذیر حسین دہلوی جو تھا، فتاوی نذیریہ جس نے لکھا، اسی نے وہی الاقتصاد فی الجہاد لکھی ہے۔ یہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں، مثلاً ثناء اللہ عمر سری، ان کو کہتے تھے شیخ الکل۔ اسی طرح محمد حسین بٹالوی، ان کے بھی شیخ الکل وہی تھے۔ مولوی ابراہیم سیالکوٹی، وہ بھی کہتے یہ شیخ الکل ہے۔ مولوی محمد یوسف
حافظ محمد یوسف وزیر آبادی محدث تھا اہل حدیث کا، یہ بھی ان کو کہتے تھے یہ شیخ الکل ہے۔ داؤد غزنوی، اسماعیل غزنوی اور عبدالقادر روکڑی کا خاندان، یہ سارے ان کو شیخ الکل کہتے تھے، کیونکہ جو پیسے انگریز دیتا تھا نا وہ ان کو اس کے ذریعے سے ملتے تھے۔ یہ پاکستان کا جو LLB ہے اس کے کانسٹیٹیوشن ہسٹری جو ہے وہ پڑھے نا، اس کے اندر لکھا موجود ہے ایکلیسیاسٹیکل گرانٹ مولویوں کو دی جاتی رہی۔ ایکلیسیاسٹیکل گرانٹ اس فنڈ کا نام ہے جو چرچوں میں جمع ہوتا ہے، اس میں ٹائتھ جو ان کا عشر ہے اس کو یہ ٹائتھ کہتے ہیں، 10واں حصہ۔ باقی جو چیریٹیز ہیں جو اسی طرح کے حضور نے فرمایا کہ انما صدقات یا اوساخ الناس، یہ صدقے لوگوں کے خیرات یہ میل کچیل ہے، اسی لیے اہل بیت کے لیے صدقات واجبہ ممنوع ہیں، کیونکہ وہ پاک ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ وہ ان کو دیتے رہے کیونکہ کھانے والے مال حرام بود و بجائے حرام رفت۔ اس کتاب کے اندر پاکستان کی تاریخ پاکستان وہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور حیرت دہلوی جو وہابی ہوا تھا ان میں سے مغلوں میں سے، اس نے کتاب لکھی آیات طیبہ، اس کے اندر بتایا کہ جو وہ بریلی کا تھا سید احمد بریلوی، وہ بھی جاتے جاتے سید بن گیا۔ 18 برس کی عمر تک استنجا کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ اسحاق دہلوی کے پاس آ کے ٹھہرا کچھ دن، فوراً سب کا پیر بن گیا۔ اگر وہ سیاسی سازش نہیں تھی تو پڑے ہوئے اس کے ساتھ کس طرح بیعت کرتے۔ یہ جس نے کتاب لکھی ہے نا سیرت نبوی، بڑا خبیث قسم کا یہ اہل حدیث ہے، یہ بھی اسی کا مرید ہے۔ وہ سید احمد بریلوی کا، یہ سارے جن کے نام گنوائے ہیں یہ سب اسی کے مرید تھے، اسی کے ساتھ ان کی بیعت تھی۔ تو اب ذرا نتیجہ اخذ کریں کہ ان لوگوں نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی، ہمارے مولویوں نے چکے انہوں نے کہا جب دنیا میں انسان زندہ رہیں گے، جہاں آبادی ہوگی، نمازیں تو ضرور پڑھیں گے، جب نمازیں پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھائیں گے، بچوں کے لیے رزق نکل آئے گا۔ لوہار نے کہا، ترخان نے کہا، نائی نے کہا، بوچی نے کہا، ہاتھوں سے کام کرنا کہ ہمارے 2-2 روپے کے ہتھیار آتے ہیں، جس جگہ جائیں گے انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم بنائیں گے، پیسے کما لیں گے۔ سیدوں نے کہا جہاں جہاں مسلمان ہو گئے ہمیں نذرانے دیں گے، ہمارا گزارا چل جائے گا۔ ان لوگوں نے جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا، سادات نے بھی حصہ لیا، مولانا نے بھی حصہ لیا، وہابی مولانا نے وہ حصہ نہیں لیا۔ تذکرۃ الرشید اس کا آپ 1854 نکال لیں، صفحہ نکال لیں، 1854 نکالیں 57، تو اس کے اندر یہ چاروں مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ چاروں انگریزوں کی طرف سے ہو کے مسلمانوں کو قتل کیا۔ آج کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ یہ مفتی محمود نے کہا تھا شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہوئے۔ اب شرم کرو، اس پاکستان میں کیوں رہتے ہو جس کو گناہ سمجھتے ہو؟ تو تم نے تو کچھ کام کیا نہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کے دامن پر یہ بدنما داغ موجود ہے وہ روایتیں کس طرح کرتے ہیں، جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اسلام کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مولویوں کے خلاف الوے کے بڑے قصے چھڑے۔ وہ ہمارے علماء نے ایسا کیا تھا، وہ جو کہتے تھے ختم شریف نہیں پہنچتا، چونکہ ختم لوگ پڑھاتے تھے اور درد پڑتا تھا دیوبندیوں کو کہ یہ لوگ الوا کھا کے ہم رہ گئے۔ اس وقت انہوں کو کہہ کے الوے کے قصے انہوں نے مشہور کرائے۔ کسی کو کہا جی دال کے متعلق فتویٰ پوچھو، انہوں نے کہا دالی دا تو نام نہ لیو نہ ایمان کھڑاؤ، الوے بدلے اورا حلوہ چاہ پکاؤ، دال نکاری کرما ماری پرے بغیرے رکھو، الوے بدلے اورا ملسن شخصو لذت چکھو، وانگ پہاڑاں حلوہ ہوئے چوٹی نال سمانا، اتھے جا کے بیندے بلا بن کفن دیاں تھانا، اتھا نال نہ پوے پوری چاہ مزدور بلائیے، کتھن پھیو غضب دے سٹن تھا کچھ لذت پائیے، ٹاپاں دی مسیت چڑھائیے الوا گارا لائیے،
سیمیاں دا چا ستر پائیے چکدے چکدے جائیے. پیروں کے خلاف ڈرامے بنے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی ان کو کسی نہ کسی رنگ میں آپ بہت چھوٹے ہیں، میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. دیوبندی مولوی کو اسکول میں ٹیچر رکھ لیتے تھے. سنی مولوی جس میں مولانا احمد رضا خان پڑھے تھے، حضرت علامہ عبدالغفور حوزاروی کہ خدا کی زمین پر ان کے جوڑ کا بندہ نہیں دیکھا، جس میں خواجہ گولڈوی جس میں جن مدارس میں ان کا فارغ وہ نہیں رکھتے تھے، دیوبندیوں کو رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ ہماری برخوردار قوم ہے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ وفا کی ہے. تو ان حالات سے انہوں نے گزر کے اپنا اعتماد ضائع کر دیا ہے. اب چاہیے یہ کہ جس وقت وہ تقریر کریں ان کی تقریر نہ سنی جائے، حدیث بیان کریں. حدیث کے لیے تزکیہ ہے کہ وہ عن شرط ہے نا، راوی اس کا صحیح ہو، جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا ہو. ابھی بتایا ہے کہ اگر فہرست گنڈگان میں نام نکل آئے تو اس کو پھر اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی. بستہ الف کا بدماش نکل آئے اس کی شہادت قبول ہے. یہ تو بستہ 20 کے بدماش ہیں جنہوں نے سرزمین ہند ولیوں کا بنایا ہوا. مولوی تو 10ویں صدی کے بعد آئے ہیں. 10ویں صدی تک جو ہندوستان میں اسلام پایا گیا وہ ولیوں کی معرفت پایا گیا. خواجہ غریب نواز کی کمائی کھا کے پھر اسی طرح منہ کر کے بھونکتے بھی رہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ باتیں آپ اگر نہ چھیڑتے میرے کو نہ چھیڑتا. میں نے وہ آپ کی رہنمائی میں یہ باتیں چھیڑی ہیں، مگر یہ بات لکھ لیں، جس جگہ بھی چیلنج جو خدا ذمہ ہے میں ذمہ ہوں. کوئی کچی بات میں نے نہیں کی، کتابی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. جس بات کا ریکارڈ میرے پاس موجود نہیں ہے وہ پیش ہی نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے میں سید برادری کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کسی نے کیا ہمدردی کرنی ہے. یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ جو زلزلے آئیں گے یا آئے ہیں وہ خدا کی ناراضگی کے آثار میں سے، لیکن جو قیامت قریب آئے گی ان میں کثرت ہوگی. پہلے جو زلزلے گزرے ہیں ان کا ریکارڈ حضرت سید محمد بن رسول برزنجی نے، جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، انہوں نے پیش کیا اپنی کتاب الاشاع فی اشراط الساعہ. انہوں نے اس جگہ بیان کیا کہ کہاں وہ زلزلے آئے. میری کتاب کا صفحہ 66 ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے آثار میں سے ایک دجالوں کا نکلنا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون کذابون، جب تک کہ جھوٹے دجال کذاب نہ پیدا ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی. وَيَزَمُ كُلُّ أَنَّهُ نبی. دیکھے ذرا تماشا بھی، ذاتی نہیں پیدی دے چھٹ بازاں والے ہے مطلقاً جھوٹا اور دعویٰ کرتا ہے. ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. کا جو بخاری کی روایت میں لا تقوم الساعة حتى تختلف فئتان عظیمتان دعواہما واحد، قیامت کے آنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دو بڑے مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑیں گی، دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا. جو امام حسن کی جنگ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، معاویہ بن سفیان، کسی کتاب میں حدیث کی کتاب میں امیر معاویہ نہیں آئے گا. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سب میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. ہم دونوں کو صحابی سمجھتے ہیں، دونوں کی عزت کرتے ہیں، مگر یہ بھی قیامت کے آثار میں سے ہے. اسے ان نثاروں میں شامل ہونا معلوم ہوا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. اس لڑائی کا ہونا یہ اچھی بات نہیں تھی. اچھی بات تھی تو حضرت امام حسن کا خلافت سپرد کر دینا ہے. جو ابو السلمی کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر مسئلہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو مجھے شام کے رہنے والے لوگ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ ابو شکور سلمی
ان کی کتاب ہے. اور کہتے جانتے ہو کہ شام کے رہنے والے مجھے کیوں برا سمجھتے ہیں؟ ان کا جی ہمیں تو نہیں پتہ. ان کا اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں علی کے دور میں ہوتا، علی کے دھڑے پر ہو کر شامیوں سے خوب لڑتا، ان پر خوب تلوار چلاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کے مقابلے میں کسی کا کچھ نہیں لگتا، جدھر علی ادھر امام ابو حنیفہ. یہ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ اب ابو شکور سلمی کے اس حوالے سے میں بہت اچھی طرح سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کی نیت کیا ہے، سوچ کیا رکھتے ہیں، اور انہیں کام کیا کیے. ان دو گروہوں کا آپس میں لڑنا یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے. قیامت سے پہلے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے. کہا ان میں سے ایک کانا بھی ہوگا. مرزا قادیانی پر وہ بات صادق آتی ہے. جس طرح اس عورت نے کہا تھا نا ریاست بھوپال کی رانی نے کہ یہ تو اگر قبلہ ہو جائے منہ کر کے سجدہ نہ کروں، اسی طرح مرزا قادیانی کو کوئی شریف عورت دیکھے تو کبھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو. اور جھوٹا کمال درجے کا محمدی بیگم کے ساتھ کہا اس کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا ہے. جناب وہ عرش والا نکاح اسی جگہ رہ کیا خدا نے ہے، اور کیا مرزے جی کا ہے. کب جلدی آ جائے گی، ابھی اس کا خاوند مر جائے گا. وہ جنگ عظیم میں حصہ دار ہوا، توپ کا گولا اس کے پاس آ کے لگا، پھٹ گیا، اور اس سواری کے ٹکڑے کر دیے جس میں وہ تھا، وہ بچ گیا، اور اسی کے نکاح میں ہی وہ محمدی بیگم فوت ہوئی. ایسا سرٹیفائیڈ قسم کا جھوٹا کہ دنیا بھر کے جھوٹ اکٹھے کریں تو مرزا جی کے جھوٹ کا آدھا حصہ بھی نہیں بنتے. اور کہا جیسا تمہارے پاس آئیں گے، کہا یا تکونوا بسنت لم تکونوا علیہ، کہ وہ سنت کا نام لے کے آئیں گے. ہم سنت کی پابندی کرتے کہتے وہ سنت کے پابند نہیں ہوں گے، وہ ٹھگی کے لیے لفظ استعمال کریں گے. ان کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سے انہوں نے نام لیا ہے اس کا اسود انسی کا. اس میں کمال درجے کی بات انہوں نے بیان کی ہے. کہتے اس نے ایک کام کیا ہوا تھا جو بڑا یادگاری تھا. وہ کیا یادگاری کام تھا؟ کہا وہ یادگاری کام یوں تھا، اس نے ایک ٹھاٹھا باندھا ہوا ہوتا تھا، منڈاسا جس کے آڑے ہونا، اس کو محتمن کہتے. امامہ سے اہتمام ہے، اہتمام یا تم و اہتمامن. اس نے وہ پگڑی باندھی تھی، اس کے اوپر اس نے ایک چادر کی ہوتی تھی، اس کو ذوالخمار کہتے تھے، اڑنی والا. یعنی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، موجودہ وقت کے بہت سارے پیروں نے جو حلیہ بنایا ہوا وہ ذوالخمار ہے. کیا بات ہے یار. اس کے صفحہ 74 پر ان زلزلوں کی فہرست ہے. زلزلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی وجہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے زلزلوں کی فہرست دی ہے بڑی صحت کے ساتھ، ڈیٹیں ساتھ دی ہیں، علاقے کا نام لیا ہے، لیکن وجہ نہیں بتلائی. وجہ میں عرض کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آثار میں سے ایک کثرت زلازل بھی ہے، زلزلوں کی کثرت. وہ ذوالخمار نام اس کا یاد آتا ہے تو بڑی ہنسی آتی ہے. اڑنے والا پیر چنی کی تھی
اس کو بزرگی کی وہ جو سرکار نے اوپر چادر پہننے کا نام دیا ہے وہ چادر ہے، وہ چنریا نہیں ہے۔ چنریا عورتوں کی ہوتی ہے۔ میں کلیہ شریف سالانہ عرس پر حاضر ہوا تو وہاں قوالوں نے گایا صابر پیا موری رنگ دے چنریا، صابر پیا کلیری گیلانی سادات میں سے۔ جس حلب سے یہ دونوں بھائی چلے، ایک شاہ عبد الرحیم اس میں گرامی تھا، ایک کا نام شاہ محمد غوث۔ شاہ محمد غوث ہمارے دادا ہیں، اچ شریف ہے ان کا مزار ہے۔ دوسرے بھائی چلے گئے ملتان کے ایک قصبے میں پاک پتن شریف کے قریب۔ ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک بڑا بزرگ ہے، اس کی بہن شادی کے قابل ہے، مگر وہ کوئی اچھا بندہ تلاش کرتا ہے، کوشش اس کی یہ ہے کہ سید ہو۔ وہ کون ہے؟ کہا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے۔ زمانہ پایا خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا، لیکن انہوں نے کہا آپ کا فیض سید قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، ان سے بیعت کرے۔ وہ عمر میں چھوٹے تھے ان سے، لیکن ان کا رنگ ڈنگ بھی عجیب تھا، ان کی چھاتیاں ماؤں بہنوں کی طرح تھیں، لیکن ایسا کمال درجے کا اولیاء اللہ نے مقابلے میں اپنی اپنی کرامتیں دکھائیں۔ ان کا مولا کریم آج وہ کرامت دکھا جو کبھی پہلے بھی نہیں ہوئی اور بعد بھی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ کہتا آسمان سے کلچے برسا، کیونکہ اس وقت ناشتے کا وقت ہے۔ آسمان سے کلچے برسے، کاک کہتے ہیں کلچے کو جس کی بند آخنے نا، بند اساں بند آنے نا، انگریزی میں اس کو بند کہتے ہیں، اس کو اردو میں کلچا کہنا چاہیے۔ کلچے برسے ساری دنیا نے دیکھ، ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور انہوں نے بھی کمال شان دکھلائی۔ راستے میں کوئی درویش کہہ رہا تھا جو مجھے دیکھے وہ جنتی ہے۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے آنکھوں میں ہاتھ رکھ لیے، پوچھا آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ انہیں جانا چاہتا ہوں لیکن قطب الدین کے واسطے سے جانا چاہتا ہوں۔ ان کو بیچ میں سے نکال کے جنت کا راستہ نہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے، ان کا فرید الدین تم نے رسم وفا کی انتہا کر دی، اب میں کہتا ہوں یہ تو ایک مرتبہ دیکھنے سے یہ بات ہوگی نہیں، تیرے دروازے سے جو گزرے گا جنتی ہو جائے گا۔ یہ فقیر کی گارنٹی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا پتہ پوچھا، رابطہ کیا۔ فرید الدین مسعود گنج شکر آگے اس انتظار میں تھے، انہوں نے اپنی بہن ان سے بیاہ دی، ان سے صاحبزادے پیدا ہوئے سید علاء الدین صابر پیا کلیری۔ میں وہاں تھا تو قوالی گا رہے تھے صابر پیا موری رنگ دے چنریا، ایسے رنگ میں رنگ دے جو کبھی بھی نہ چھوٹے، دھوبی دھوئے خواہ ساری عمریا، صابر پیا موری رنگ دے چنریا۔ میں نے اعلی زبان سے پوچھا یہ چنریا کسے کہتے ہیں؟ ہم پنجابی میں اس کو چنی کہتے ہیں، ان کا عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں۔ صابر پیا موری رنگ دے چنریا، ایسے رنگ میں رنگ دے جو کبھی بھی نہ چھوٹے، دھوبی دھوئے خواہ ساری عمریا، صابر پیا موری رنگ دے چنریا۔ تو جو سرکار کرتے تھے وہ چادر تھی، وہ چنریا نہیں تھی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے چنریا والے پیر صاحب۔ سبحان اللہ۔ وہ سر پر وہ ہمیشہ رکھتا تھا اور بڑی ذلت کی موت مرا تھا۔ حضرت سید محمد بن رسول برزجی لکھتے ہیں کہ وقت وقع فی اول خلافت متوکل سنت اثنتین و ثلاثین و مئتین زلزلۃ مہولۃ بدمشق سقطت من دور وحلق تحتها خلق وامتدت الى انطاکیہ فہدمتها والى الجزیرۃ فاخرقتها والى الموصل فیقال حلق من آل 50,000 کا یہ پہلا زلزلہ اسلامی تاریخ میں، ایک زلزلہ جناب عمر کے دور میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کو تفسیر کبیر نے ام خصبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے تحت مسئلہ نمبر 16 میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں کام کر رہے تھے، کسی نے جا کے بتلایا کہ مدینہ میں زلزلہ ہے۔ ان کا میں بیٹھا کام کر رہا، کوئی زلزلہ نہیں۔ ان کا باہر نکل کے دیکھیں، باہر نکل کے سچ مچ زلزلہ ہے۔ درہ لے کے زمین کو 2 ذرے مارے۔ ان کا خبردار، آئندہ شہر میں زلزلہ نہیں آنا چاہیے، جب تک جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ رہے دوبارہ زلزلہ شہر میں آئے۔ یہ آپ صحابہ کی کرامات میں یہ یادگاری کرامت ہے۔ ایک مرتبہ آگ لگی، ان کے پاس آئے، آگ لگ گئی ہے، کہا میرے پاس فراغت نہیں ہے، میرا جو آگ بجھانے والا محکمہ ہے یہ چٹ لے جا کے آگ میں پھینک دے۔ چٹ آگ میں پھینکی، جب تک جناب عمر رہے تعمیری مقصد کے لیے آگ جلی، تخریبی مقصد کے لیے کبھی آگ نہیں جلی۔ یہ مسئلہ بھی تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے اسی مقام پر۔ یہ بتاتے ہیں کہ وقت آیا کہ متوکل کی خلافت کے اول میں متوکل باللہ، یہ باللہ اللہ یہ ان کے نام ہو گئے، جیسا وہابیوں کا نام عطاء اللہ، جند اللہ، خلیفت اللہ، اللہ آخر آنا چاہیے۔ ایک شیعہ اور ایک وہابی دونوں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام میرا نام ہے کلب اسد اللہ۔ اس سے پوچھا وہابی سے تیرا نام کیا؟ اس کا نام میرا نام خنزیر اللہ۔ حالانکہ ہمارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، علماء عقائد نے خاص طور پر علماء عقائد نے خاص طور پر یہ بات لکھی ہے کہ حقیر اور ادنا اور ذلیل چیزوں کی اضافت رب کی طرف کرنا حرام ہے۔ معلوم ہے وہ کوئی جاہل قسم کا وہابی ہوا جنہیں خنزیر اللہ خنزیر اللہ میں اضافت ہے، تو خنزیر کی اضافت اللہ کی طرف کرنا حرام ہے۔ تو اس جگہ یہ متوکل باللہ جو تھا اس کے دور میں زلزلہ ہوا، کب؟ 232 میں، 232 سنہ ہجری میں۔ یہ وہ دور ہے جس وقت پہلی مرتبہ سادات کو دریائے دجلہ کے کنارے دیوار بنا کر سادات کو زندہ چن دیا۔ انہوں نے کہا یار ہر سال دریائے دجلہ میں فلڈ آتا ہے تو شہر کے اکثر حصے کو بہا کے لے جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کربلا شریف میں پیچھے سے دریائے فرات زوروں پر آتا ہے، زور شور آواز ہوتی ہے، لیکن کربلا کے میدان کے قریب آ کے آواز کی جو ہے وہ سبسائڈ ہو جاتی ہے، موجیں ہموار ہو جاتی ہیں، موجیں بھی نہیں رہتی، آواز بھی نہیں رہتی۔ معلومات سادات کے خون کی تعظیم بدریا بھی کرتے ہیں۔ اور منکرو کچھ تو سوچو، یہ یزیدی مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے جنگ لڑی تھی بنو امیہ کے ساتھ اہل بیت کی حمایت میں، ان سے بیعت کی تھی، لیکن جس وقت اقتدار کے انتقال کا وقت آیا بیعت توڑ دی۔ معلوم ہے بے ایمانوں کو بیعت اسی طرح توڑنے کی عادت ہے، نفع خسارے کی بنیاد پر بیعت کرتے ہیں، نفع خسارے کی بنیاد پر بیعت توڑ دیتے۔ تو جن کے ساتھ بیعت کی تھی پھر انہی کو قتل بھی کیا، انہی کو دکھ بھی دیے، ان کو جیلوں میں بھی رکھا۔ تو رب کریم نے دیکھا کہ اب اس قوم نے پہلے اہل بیت کا نام لے کے اقتدار حاصل کیا، آج اسی قوم سے یہ دغا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیا زلزلہ آیا کہاں؟ کہا دمشق میں آیا۔ کہا دمشق دراصل ایک ایسا مرکز تھا جس مرکز سے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابری تھی، خواہ کسی سبب سے ابری تھی۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو صحابی رسول سمجھ کر کبھی کوئی ہلکا جملہ نہ بولا نہ بولیں گے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ معاویہ بن سفیان یہ جو امیر کا لفظ ہے، جس تاریخ ان کے آپس میں صلح ہونے کا راستہ ہموار ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا اپنے نمائندے دو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنایا، انہوں نے عمرو بن باز کو جو فاتح مصر تھے، عمرو بن العاص، ان کو اپنا نمائندہ بنایا۔
کہا تم اپنے نمائندے کو معزول کر دو، میں اپنے نمائندے کو معزول کر دیتا ہوں۔ پھر قوم چن لے گی نئے آدمی۔ حضرت موسیٰ اشعری نے حضرت علی قرار کو معزول کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ اب انصاف کے تقاضے قیامت کے میدان میں کھلیں گے، ہماری زبان چھوٹی ہے، ہم ان کے بارے میں ہلکی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہوں نے کہا پہلے 2 امیر تھے، آج کے بعد ایک ہی امیر ہے۔ یہ اس وقت کی اصطلاح ہے امیر معاویہ، اس لیے حدیث کی کسی کتاب میں امیر معاویہ نہیں آئے گا، معاویہ بن سفیان آئے گا۔ اس لیے صحیح تلفظ اس کا یہی ہے، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی ان کے والد صاحب کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، مگر امیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ محدثین کا مسلک ہے۔ تو ان لوگوں نے دغا کی تھی، تو دمشق میں زلزلہ آیا، لیکن سقطت منہا دور، مکانات گرے، وہ حلقہ تختہ خلقن، ان مکانوں کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دب کر مر گئے۔ اور اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ امیر صوبہ دمشق تھا، اس لیے اس کے مکان پورے عالم اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ بعد میں انہوں نے بہت زور لگایا تھا عباسیوں نے، اور انہوں نے بغداد شریف کو عروس البلاد بنایا تھا، اس کو کہتے تھے عروس البلاد، جیسا یہ فرانس کو کہتے ہیں کہ فرانس سب سے خوبصورت شہر ہے، اس لیے اس وقت مسلمانوں کے ہاں سب سے خوبصورت شہر بغداد تھا۔ مگر وہ امتدد الی انطاکیہ، وہ زلزلہ جو ہے پھیلتے پھیلتے وہ جارڈن کے آخری حصے میں انطاکیہ، انطاکیہ اس غار کا نام ہے جس کے اندر وہ صندوق محفوظ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آرک آف کویننٹ جس کو کہتے ہیں نا، آرک آف کویننٹ، یعنی وہ صندوق جس کا ببلیکل سائنسز میں ذکر آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے نبیوں کو کہا، اپنے نبی سے کہا جناب حزقیل سے یا دوسرا کوئی نبی جو تاریخ اس کو ثابت کرے، وقال لهم نبیهم من آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ ثبوت لاؤ، یہ جو تم نے طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے نا کمال درجے کی بات، ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، نبی سے کہتے ہیں ثبوت لاؤ، جس کو رب کی طرف سے وہی آتی ہے کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ وقال لهم، ان سے نبی نے ان سے کہا، کیا خوبصورت بات ہے، مولا کریم تو اس وقت بھی خدا تھا، آج بھی خدا ہے، نبی موجود ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ تمہارے پاس صندوق آئے گا، یہ صندوق کون سا ہے؟ صاحب روح البانی نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ وہ صندوق ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے میلاد کے لیے استعمال ہوا تھا۔ لایا کون تھا؟ جبریل امین۔ اس کے اندر آج کی تاریخ اس میں کیا تھا؟ کہا یہ پیغمبر کا میلاد کا صندوق ہے، جب تک نبی کے میلاد کے قائل نہیں ہوگے بات نہیں بنے گی۔ اس کے اندر ہے کیا؟ کہا نبی کے نالین ہیں، نبی کی لاٹھی ہے، ہارون علیہ السلام کی پگڑی ہے، یار قوم سے واسطہ پڑا ہوا ہے، عبید و خدم ہے، لاؤ لشکر ہے، فوجیں ہیں، اسلحہ جنگ ہے اور قوت بازو ہے، ان سے جو کام نہیں نکل سکتا وہ اللہ کے نبی کے جوتوں کے ذریعے سے نکلے گا۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لیکن اس کی اتھینٹیکیشن کیا ہوگی کہ سچ مجھ یہ اوریجنل ہے؟ کافی سکینت من ربکم، تمہارے لیے اس کے اندر تسکین ہے، اور نبی کے جوتے تسکین ہیں، لیکن ہے مما ترک آل موسیٰ،
آل کو نکالنے کی تدبیریں تو 100 کرتے ہو، ان کے اوریجنل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے ان کو چھوڑا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آل کا لفظ ایک خام ہے، ایک خام کا قاعدہ اس پر صادق نہیں آتا، اس لیے کہ اتھنٹیکیشن زیر بحث ہے، تو تسلسل روایات جو ملتی ہے وہ آل ہارون کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اس لیے ایک خام کا جو لفظ مفسرین نے استعمال کیا وہ اس پر صادق نہیں آتا۔ موقع ہو روایت کا فالتو لفظ بیچ میں جڑ دیا، قرآن کی فساد کے بھی خلاف ہے۔ سوال پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس بندے کو جو تم نے مقرر کیا اس کا ثبوت لاؤ، تو ثبوت اس کا جوڑنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے گا اس وقت جب آل ہارون اور آل موسیٰ بیچ میں آئیں گے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ جب موسیٰ اور ہارون کی بات ہو تو آل کو نکال کے سمجھ میں نہیں آتی، مدینے والی سرکار کی بات ہو تو حسن و حسین کو نکال کے بھی سب بات سمجھ نہیں آتی۔ یار آخر میں فن تفسیر کی بات، ان فی ذالکم لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تعریض ہے کہ اس میں نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ یہ ہے کہ جوتے اس کے جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، لاٹھی اس کی ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے، پگڑی اس کی ہے جو دنیا سے چلا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ولی نبی خود کچھ نہیں کر سکتے، مر جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ مرے ہوئے ہیں، ان کے جوتے ہیں۔ مرے ہوئے نبی کی میں تعبیر کے لیے کرتا ہوں اگر نبی زندہ ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری معراج کے چیپٹر میں لکھا، سارے نبی سرکار کے پیچھے حاضر ہوئے ابدان اصلیہ کے ساتھ، اصلی بدن تھے ان کے، وہ مجازی بدن نہیں تھے پیچھے۔ اچھا ان کو لایا کون ہے؟ جو کہتے ہیں جبریل نہ آئے تو نبی کو پتہ نہیں ہوتا، جبریل تو ادھر مصروف ہیں، ان کو کس نے بتلایا یہ معراج کی رات ہے؟ معلومات نبی کا براہ راست رب سے جو تعلق ہے اس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا۔ خیال میں ہوں بوڑھا بندہ ہاں، بڑا گلا بھی کام نہیں کرنا تو تھکیا ہوا یہ بڑا، یہ جمعہ چنگا تکڑا دن گزرنا ماڑے واسطے بندیاں نہیں ہیں۔ اس میں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی میں تلفظ کی غلطی کر جاؤں تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تعریض ہے۔ تعریض کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پنجابی بجوڑی نہیں آنے ہو، انگریزی میں اس کو انسینیویشن کہتے ہیں، انسینیویشن ہے۔ یہ جتنے انگریزی نے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہو تو کو پوچھا انسینیویشن سپیلنگ کیا وہ میں ہی دساں تو نے دسی سکن انسینیویشن پنجابی پٹواری کا نام ہے بجونی۔ اتھے یارو سن راز سے کیاں گئے ہو؟ میں نہ گیا ماڑا ایمان کم کرنا، یہ بجونی کس گلا نہیں ہے، جڑے گئے انہوں نے ایمان کم نہیں کرنا۔ مطلب یہ اس میں نشانی ہے۔ نشانی کس بات کی ہے؟ تم زندوں کی کرامات کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے ہو، وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں، وہ خود ادھر قبروں میں ہیں، یہ ان کے اترے ہوئے جوتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، مرے ہوئے نبی کے اترے ہوئے جوتے پڑے ہوئے صندوق میں وہ بھی قوموں کی بگڑی بنا سکتے ہیں جو فوجوں سے کام نہ ہو سکے۔ اس میں نشانی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ان کے بے ایمان ہونے پر تعریض ہے جو ان کی بزرگی کو نہیں مانتے۔ تو اگر تم اس کو نشانی نہ مانو تو پکے بے ایمان ہو۔ اب جناب یہ متوکل باللہ کے زمانے میں یہ زلزلہ آیا، انطاکیہ اس غار کا نام ہے کہ اس کے اندر وہ صندوق موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ کے اندر لکھا ہے
کہ امام مہدی کو مہدی کہتے کیوں ہیں؟ نام جب ان کا محمد ہے، مہدی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مہدی اسے کہتے ہیں جس کو منزل کی نشاندہی کی گئی ہو۔ کہا وہ جو صندوق ہے نا، وہ جب نکالیں گے تو حالات کائنات میں بدل جائیں گے۔ نبی کی میلاد والے صندوق کی رہنمائی ان کو ہوگی، ان کے سوا انطاکیہ میں 100 مرتبہ کوئی پھر گیا ہے وہ صندوق نظر نہیں آئے گا۔ انطاکیہ اس صندوق کا نام ہے، یہ جارڈن کے ایک حصے میں ہے۔ سمجھو بات، زلزلہ تو آیا لیکن وہ انطاکیہ تک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ پتہ ہے کہ نبی کے میلاد کا صندوق اندر ہے۔ وہ کامرے استاد نے ایک صاحبزادے سے، وہ قرات میں بڑے دعوے دار سے کہ میں ایک اور بھی ایک بلا رہی وہ تھا مانچسٹر، وہ بھی قاری اپنے آپ پڑھنا مجہول ہے، زیر زبر کی جو صحیح آواز ہے اس کا نام ہے معروف، اس کی آدھی آواز کا نام ہے مجہول، مجہول میں پڑھتا ہے، نام قاری رکھوایا ہوا ہے۔ وہ کمرے استادوں کے صاحبزادے پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک بڑھیا کا ذکر کیا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو بڑھیا چکی پیس رہی تھی، تو وہ ان کی زبان چیڑی سی تھی، اس کو لسویہ کہتے ہیں۔ اوپر پڑھتے بزی، جو ہی تقریر کے لیے کھڑے ہو تو سارے لوگ وہ بزی والا مولوی آ گیا ہے، مطلب آگے جو سنی ہوئی کہانی ہے وہی سنا رہا ہے۔ ہوں اج دسو ہاں ایمانداری نال اگے گلاں سنی ہوئی ہیں نا، نوجوانوں کا لہو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یاد کرو اس کو، میرے بھی آپ پہ پھیلاؤ، اگر کسی کے بات چیلنج ہو جائے اللہ جانے پھر میں جانوں۔ اچھا، اس دمشق کے رہنے والے 50,000 بندے ہلاک ہوئے۔ امام مہدی آخر الزمان جب ظہور پذیر ہوں گے تو ایک سفیانی 50,000 کا لشکر بھیجے گا، 50,000 کو تعلق ہے اس کے ساتھ، وہ سفیانی لشکر بھیجے گا کہ امام مہدی کو دباؤ۔ بیدا ایک جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کے 50 کے 50,000 زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ معلومہ 50,000 کے دفن کو ایک تاریخ سے بھی تعلق ہے، امام مہدی آخر الزمان کی کرامت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آگے فرمایا فی سنت اثنتین و اربعین و مئتین، 245 میں ایک زلزلہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راضی نامے کی نشانی نہیں ہے، ناراضگی کی نشانی ہے۔ وہ 245 میں آیا، زلزلت الارض زلزلۃ عظیمۃ بتونس، کہ ٹیونس میں ایک زلزلہ آیا، ٹیونیزیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اعمالہا اس کے بعد ضلعوں میں آیا ہے۔ حضرت سرکار بغداد کے جو دادا مرشد ہیں نا، ان کا مزار ٹیونس میں ہے۔ وہ خراسان و نشاپور و طبرستان و اصفہان، اور خراسان میں بھی آیا، نشاپور میں بھی آیا۔ نشاپور میں اس وقت ایسے حالات بن گئے ہوئے تھے کہ سادات کا کوئی نام لے تو اس کو کہتے تھے شیعہ ہے، یہ ہماری کتابوں نے لکھا ہے۔ ماوران نار کے لوگ جو تھے، ہر اس آدمی کو جو اہل بیت کا نام لے اس کو کہتے تھے شیعہ ہے، اور ادھر کے رہنے والے جو آدمی صحابہ کا نام لے اس کو خارجی کہتے تھے۔ یہ افراتفری وہاں مچی ہوئی تھی، غضب الہی کا ذریعہ بنی۔ اہل بیت اطہار بنیادی طور پر اگر زلزلے 100 آئے ہیں تو ان میں 95 زلزلے اہل بیت کے مخالفین اور دشمنوں پر آئے ہیں، جس سے ثابت ہوا ہے اہل بیت سے دشمنی جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔
طبرستان کے جو سید ہیں وہ بھی حسنی سادات میں سے ہیں. یہ ہماری کتابوں نے لکھا ہے. جو عبدالوہاب شورانی ہے نا وہ انکار کرتے ہیں امام حسن کی اولاد ہی نہیں ہے. پھر اتنا لتاڑا ہے علماء نے ان کو جس کی حد نہیں. مخالفین نے ان کو مجدد کہا ہے لیکن ان کا اولاد حسن کا جو منکر ہے غوث پاک کس خاندان کے آدمی ہے؟ امام مہدی کس خاندان سے ہوں گے؟ یہ حسنی سادات میں سے ہیں. جو اولاد حسن کا منکر ہے اس کا تو مسلمانوں میں شمار کرنا بڑا مشکل کام ہے. طبرستان کے سادات حسنی ہیں اور یمن کے جو بادشاہ گزرے سادات وہ حسنی ہے. مراکش کے جو سادات بادشاہ اس وقت بھی ہیں وہ حسنی ہے. جارڈن کا جو اس وقت سید بادشاہ ہے وہ حسنی ہے. جس سید کا تختہ الٹا ہے وہابیوں نے شریف مکہ وہ بھی حسنی سادات میں سے تھے. پتہ ہے کہ وہابی لوگ سادات سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ جس وقت انہوں نے تختہ الٹا سیدوں کا تختہ الٹا پھر لفظ سید کو اس طرح نے پامال کیا. اندرا آئی تو اس کا سیدہ اندرا گاندھی لکھا. نہرو آیا سید نہرو آخیا. آج تک وہ تمام ان کو آل کا لفظ بولو تمیز کے لیے کہتے ہیں آلیں دو ہیں, ایک آل شیخ ہے ایک آل سعود ہے. یعنی ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو اولاد ہے وہ آل شیخ ہے اور جو ملک عبدالعزیز اول کی اولاد ہے وہ آل سعود ہے. آلیں دو ہے. اس پاکستان اس لحاظ سے پوری دنیا کا سردار ملک ہے جہاں اسلامی قدریں زندہ ہیں. پتہ ہے وہاں سید کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ آل نبی اولاد علی. یہ جو جھوٹے موٹے سید بنے ہوئے ہیں پیچھو تلاش کرو نا تو کوئی اور نکلے اس میں. آل نبی اولاد علی جو سید ہونے کا دعوے دار نکلا ہے فاروقی. بزرگ ہے یارو اچھا سمجھتے ہیں ہم لیکن فاروقی سید نہیں ہوتے. بتیرا دھوم مچائی ہے کہ گیلانی ہے یار. فاروقی بھی گیلانی ہوتے ہیں؟ نہیں, فاروقی گیلانی نہیں ہو سکتے, صرف گیلانی. یہ سادات جو جتنے ہیں یہ سب امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. شریف مکہ کا تختہ الٹا ہے سعودیہ نے, اس لیے اس ضد سے انہوں نے مسٹر کے معنی میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. نہیں تو لفظ کیا ہے؟ مکہ شریف میں سید کو شریف کہتے ہیں, مدینہ شریف سید کو ابیب کہتے ہیں, ترکیہ میں سید کو آغا کہتے ہیں اور ایران میں آقا کہتے ہیں. اس بعض حصوں میں وہاں بھی آغا کہتے ہیں اور پٹھانوں میں باچا صاحب اور ضلع ہزارے میں کاغان کے علاقے میں باجی, محمود شاہ باجی, سین شاہ باجی. سیدوں کو باجی کہتے ہیں. پٹھوار میں اور پنجاب میں سیدوں کو شاہ جی, سندھ میں سائیں, اور ادھر چلے جاؤ کاٹھیاواڑ میں, گجرات کاٹھیاواڑ میں سید کو باوا. یہ مختلف علاقوں میں. لیکن سید کہا جائے تو سارے دنیا مانتی ہے سید ہی کو سید کہتے ہیں. لیکن انہوں نے پوری دنیا کی مانی ہوئی حقیقت کو صرف سادات کی دشمنی کی وجہ سے اندرا گاندھی بھی سیدہ ہوگی. یہ سب جلدوں میں جو زلزلے آئے جن کے نام لیے, یہاں سادات کی آبادیاں کثرت کے ساتھ تھیں. جس قدر ممکن تھا دکھ سادات کو دیا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے آئے. اب یہ سمجھنا کہ جس جگہ زلزلے آئے وہ بہت گنہگار ہیں اس وجہ سے زلزلے آئے, یہ سوچنا صحیح نہیں. ممکن ہے میرے گناہوں کی وجہ سے زلزلے آئے ہوں. مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے, آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے. جتنی توفیق کا میں مالک ہوں مجھے بھی مدد کرنی چاہیے, آپ کو بھی مدد کرنی چاہیے. پہلے جو زلزلہ 2005 میں ہوا تھا میں نے پیسے اپیل کی تھی, پیسے جو جمع ہوئے تھے 16 بندوں کو ساتھ رکھ کے اسٹامپ بھی لکھوائے تھے, فوٹو اسٹیٹ بھی کرائے تھے اور ان کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائے تھے. پیسے جو لوگوں کے گھر میں جا کے دیے تھے. لیکن اب میں چلنے پھرنے سے عاجز ہوں, میں چل پھر نہیں سکتا. اس لیے جو توفیق ہے آج کل میں اس کا اعلان کروں گا. اتنے پیسے میں زلزلہ زدگان کے لیے دیتا ہوں اور اتنے پیسے میں
ملک میں جو شجرکاری ہو رہی ہے اس کے لیے دوں گا۔ آپ سے میں چندے کی اپیل نہیں کرتا، نہ میں اس توفیق میں ہوں کہ میں چندہ اکٹھا کر سکوں۔ آپ اپنے اپنے طور پر کمیٹیاں بنائیں، محنت کریں، ان لوگوں کی مدد کریں۔ اس وقت جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کافی ولایتی لوگ تھے جن کے پاس کافی سرمائے تھے، انہوں نے بہت کم پیسے دیے تھے۔ ممکن ہے اس وجہ سے بھی زلزلہ آیا ہو، لیکن اللہ معافی دے۔ سب سے پہلے میں خود توبہ کرتا ہوں، مولا کریم میری توبہ، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے تو مولا کریم میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما۔ اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو جن کے مکان بیٹھ گئے، ان کے پلازے بیٹھ گئے، اینٹ سے اینٹ بچ گئی، کتنے بندے بھرے، لوگوں کی ساری زندگی کا اثاثہ تباہ ہوا۔ آپ لوگ سمجھتے یہ ولایتیوں کا علاقہ ہے، بہت امیر لوگ تھے، لیکن ان امیروں نے جو کچھ پوری زندگی میں کمایا تھا وہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اس وقت میں نے سن 63-64 میں پورے آزاد کشمیر کا دورہ کیا تھا مفتی عبدالحکیم صاحب کے ساتھ مل کے، اور لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی۔ میں نے کہا ملک کے اندر پیسہ اسی کے خرچ کرو جہاں سے پیسہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ جو مکان بنا رہے ہیں، اگر واپس ملک میں آ گئے، اپنے ملک کی آمدنی سے ان مکانوں کی سفیدی بھی نہیں کرا سکیں گے، اس لیے اپنا پیسہ ضائع مت کرو۔ پورا مہینہ پورے آزاد کشمیر سکردو سے لے کر کے جدھر تک میں آزاد کشمیر تھی میں وہاں تک گیا۔ مفتی صاحب کو اللہ کری کرم فرمائے، مفتی عبدالحکیم صاحب میرے دوست تھے اور بڑے دانشور آدمی تھے، ان کو میں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا بندوبست میں کروں گا، آپ اس پر گفتگو کریں۔ سابقہ اقوام عالم کی جو تاریخ تھی اس کا میں نے ذکر کیا اور بتایا کہ پیسے کا غلط استعمال کرنے والے لوگ پچھتاتے ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کہ جس آدمی نے 5-5 6-6 منزل کوٹھی بنائی ہے، 3-3 4-4 کنال میں بنائی ہے، میرے ایک مرید تھے، ان کو حاجی عبدالعزیز تناکج کہتے تھے، بیوی میاں دونوں اور بات کے ساتھ کہتے تھے تناکج۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 30 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ میں نے کہا کہاں؟ ان کا میرپور میں کوٹھی بنائی، 5 منزل، 5 کنال میں 5 منزل، 5 بیٹے، ایک منزل ان کو دوں گا۔ میں نے کہا اس کا کرایہ کتنا تھا؟ کہتا ہے جو راکھی کرتا ہے اس کو 10,000 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو بڑی آمدنی شروع ہو گئی آپ کی۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں اپنا پیسہ ضائع مت کرو، اس کے بعد بھی سنبھلو، اس جگہ مکان بناؤ جہاں کرائے پر لگ سکتے ہیں۔ اس وقت میرا ایک مرید کوئی 2.5-3 کنال میں پلازا بنا کے واپس آیا تھا، وہ کرائے پر دیا، پتہ نہیں 30 یا کتنی دکان ہے اس کی۔ پوچھا کتنے کرائے؟ انہوں نے کہا 1.5 لاکھ کرائے۔ میں نے کہا اگر یہ اسلام آباد میں یہ پلازا ہوتا پیسے اتنے ہی خرچ ہوتے، لیکن وہ کئی کروڑ روپے کرائے پر ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرپور کے مکان اسلام آباد کے مکانوں سے کہیں زیادہ سینئر ہیں، کہیں زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے۔ آج جس وقت اس کا نام ہی سنتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں بیٹھ گئی ہیں، ان کے مکانات تباہ ہو گئے، اندر کروڑوں روپے کا سامان انہوں نے مکان سجائے ہوئے تھے۔ ہماری مائیں بہنیں شوقیہ کمپٹیشن کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے گھر میں ایسے برتن ہیں، میرے گھر میں ایسے ہونے چاہیے، ان کے گھروں کے یہ نمونے، ہمارے یہ نمونے ہونے چاہیے۔ اس سے اب بتاؤ ان کی زندگی پوری کا اثاثہ تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سن 65 میں یہ میں نے دورہ کیا تھا اور پورے ملک کو بیدار کیا تھا۔ کچھ میرے ساتھ چلے تھے عزیز اللہ صاحب، مفتی عزیز اللہ صاحب دینے والے، لیکن مٹیریل ختم ہو گیا تھا تو چپ کر گئے تھے۔ پھر میں اور مفتی صاحب ہی سارا کشمیر جو ہے ادھر سکردو سے لے کر آخر تک ہم لوگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مصائب اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آگے ایک زلزلہ ہوا ہے، وہ 245 میں ہوا ہے، اور اس سے فَأُخْرِجَتِ الْمُدُنُ وَالْقَلَعُ۔ لیکن زلزلہ کیسے ہوا ہے کہ
उखरिबत, शहरों के शहर, किले और सारे, वलकनातिर और पुल सारे सब टूट गए। यानी पूरे मुल्क की जो कम्युनिकेशन थी, एक दूसरे से रब्ता, कोई मरे तो पता नहीं कहाँ मरा है, एक दूसरे के जनाजे पर नहीं जा सके और जनाजा पढ़ने वाले बंदे भी ना मिले। ये तबाही ऐसी बची कि ये रदम एक जगह है, उस रदम कहते हैं मलबा, उस जगह का नाम ही रदम पड़ गया। डेब्रिस जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, मलबा, यानी मलबे के ढेर बन गए। कोई किसी मकान की शक्ल, दीवार की शक्ल न रही तो मिलिया मेट करके छोड़ दिए गए। उस शहर का नाम भी रदम ही पड़ गया। रदम के माने डेब्रिस। अल्लाह हाज़िर क़यास, इसमें भी 1,50,000 आदमी की जानें तलफ हुई। ये भी वो लोग थे जिन्होंने अपने मजहबी पेशवाओं को मारा था और वो कहते थे कि तुमने खामखा हमारी सुकून की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, तुमने जो नई तालीम दी है उससे हमारे बच्चे हमारे साथ झगड़ते हैं। कहते हैं ये चीज़ आराम है नहीं करने देते, ये चीज़ आराम है नहीं करने देते। इस बुनियाद पर मजहबी पेशवाओं को मारा था। तो रब्बे करीम ने उन पर फिर वो ज़लज़ला भेजा कि जो हिदायत की तालीम देने वाले उनको मारते हो, बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करे हो, तुम इस्लाह करने के बजाय तुम मारते हो। ये ज़ुमरा आए उलमा को उन्होंने अज़ियत पहुँचाई थी। मेरे पास इसकी लंबी फहरिस्त है और मालूमात है उनके पीछे। इस वक्त मैं ग़ालिबन उनको 1.5 घंटे के हेर-फेर में अर्ज़ कर चुका हूँ। जितना मैंने अर्ज़ किया है आपकी समझ में आ गया है। उम्मीद है कि आप मेरी तालीमात से असर लेंगे और ख़ुद ये देखना कि मेरी जितनी तौफ़ीक है शजरकारी के लिए भी पेश करूँगा। जो मेरे भाई ज़लज़ले की ज़द में आए हैं, तकलीफ़ उठाई है, इन बेचारों की तबाहियाँ मच गई हैं। पहले जिस इलाकों में ज़लज़ले आए थे वहाँ लोगों की तामीरात ज़्यादा कीमती नहीं थी, पहाड़ी इलाके थे, गरीबों मिस्किनों के टूटे फूटे मकान थे। लेकिन ये तो वो हैं जैसा पेरिस है, इस तरह के मकान लोगों ने बनाए हुए थे, खूबसूरत मकान थे। अगर वहाँ से आदमी गुजरे मज़ा आता था, समझता था मैं इंग्लैंड हूँ। ये नहीं पता चलता था ये मीरपुर का इलाका है, मियाँ साहब आरवे खड़ी का इलाका, मीरपुर का इलाका, इसी तरीके से आगे चक सवारी का इलाका, आगे जो अकालगढ़ है इसका इलाका। पहाड़ों की चोटियों पर लोगों ने ऐसे ऐसे मकान बनाए थे जहाँ कोई जानवर ईंटें उठा के नहीं ले जा सकता था। माओ बहनों के सरों पर ईंटें ढो के उन्होंने मकानात बनाए थे, वो तबाह हो गए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और तमाम मुसलमान मिल के उनकी अगर मदद करो तो फिर वो बहाल हो सकते हैं। इनकी बहाली पहले ज़लज़ला ज़दगान के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके मकान ज़्यादा कीमती नहीं थी, पहाड़ी इलाका था, मामूली पत्थरों के मकान बने हुए थे। मस्जिदें कुछ बेहतर थी, वो तबाह हुई थी। मस्जिदों को मैंने स्पॉन्सर किया था, अल्लाह कबूल फरमाए। इस इलाके में तो उससे 10 गुना ज़्यादा आप खिदमत करेंगे तो हमारे भाई अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, आप खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह उन सबको सलामती अता फरमाए। तकलीद इमाम खलीफा की क्यों है, सिद्दीक़ अकबर की क्यों नहीं, फारूक आजम की क्यों नहीं? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नहनु आलु बैतिन ला युक़ासु बिना अहदुन, हम आले बैत जो हैं हम पर किसी को क़यास नहीं किया जा सकता।